اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ڈیولپمنٹ. تو یہ پارٹ نمبر 5 آ چکا ہے سی پلس پلس کا. تو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم بہت کچھ پڑھیں گے. تو دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نیو فائل میں چلے جاتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ پڑھیں گے. ہم نے ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے سی پلس پلس کے اندر. بیسیکلی اگر ہم نے سی پلس پلس کے اندر ڈیزائننگ کرنی ہو تو ہمیں لگانا پڑتا ہے ہیش انکلیوڈ. جہاں ہم آئیو اسٹریم لگاتے ہیں یہاں پہ ہمیں لگانا پڑتا ہے کیا لگانا پڑتا ہے گرافکس ڈاٹ ایچ. اب یہ دیکھیں میں آپ کو کچھ اس کی بیسکس میں آپ کو چیزیں پڑھانے لگا ہوں. وہ چیزیں کیا ہیں پہلے آپ یہ سمجھ لیں. آپ اس کے نیچے ہم ایک اور ایڈر فائل لگا سکتے ہیں ہیش انکلیوڈ کونیو ڈاٹ ایچ ہیش انکلیوڈ میتھ ڈاٹ ایچ ہیش انکلیوڈ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ. اب یہ جو جتنی بھی آپ یہ ہم نے لگائی ہیں یہ ہم آگے چل جو ہم آگے پڑھیں گے ساتھ ساتھ ہم یہ ہیڈر فائل کو بھی پڑھتے جائیں گے. ہیڈر فائل اب جو پروگرام ہے پروگرام کی مناسبت کے حساب سے اب ہم نے ہیڈر فائلز کو لینا پڑتا ہے. اب آپ اگر کام آپ نے ڈیزائننگ کا کرنا ہے ہیڈر فائل آپ میتھ کی لے لیں. کام آپ نے میتھ کا کرنا ہے ہیڈر فائل آپ جو ہے نا گرافکس کی لے لیں. تو اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ دیکھیں ہم نے اس کے بعد مین فنکشن سٹارٹ کرنا ہے. اس کے بعد لکھنا ہے انٹ مین ڈبل بریکٹ انٹر باڈی سٹارٹ کر لیں گے. آج یہ اس پروگرام میں ہم کیا پڑھیں گے کہ ہم ایک سمپل سا جیسے کہ میں یہاں پہ گیٹ سی ایچ یہ لگا دیتا ہوں. دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ایک آؤٹ لائن بن کے آ چکی ہے. آؤٹ پٹ آ چکا ہے. اب اس آؤٹ پٹ کے اندر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا بٹ ہم نے کچھ دیکھنا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ گرافکس کے جانا یوز بھی نہ کریں ہیڈر فائل اور آپ آئیو اسٹریم کی فائل کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ یہاں پہ ایک اوپر ایک لائن اوپر بنے ایک لائن نیچے بنے اس لائن کے درمیان میں آپ کا نام لکھا ہے یا جو کچھ بھی آپ نے لکھنا ہے وہ آپ کا لکھا ہے. میں انٹر کرتا ہوں. اگر سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلیئر سکرین سب سے پہلے ہم لگا لیتے ہیں CLR کلیئر سکرین ڈبل بریکٹ سیمی کولن اور انٹر. اب کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے سی آؤٹ ڈبل لیس دین انورٹڈ کاما اور اس کے اندر آپ سٹار ڈال دیں. اس کے اندر آپ جو کچھ بھی ڈالیں گے وہ یہ نیچے شو کر دے گا. میں یہ جیسا یہ ڈال دیتا ہوں. مجھے زیادہ سٹار ہی اچھے لگے تھے میں اس وجہ سے سٹار ڈال دیتا ہوں. سٹار یہ کلوز اور سیمی کولن. اب میں دیکھیں میں جو ہی رن کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس کیا آؤٹ پٹ آ رہا ہے. ایک دیکھیں ایک اوپر لائن بن کے آ چکی ہے. اب میں چاہتا ہوں ایک لائن اس کے نیچے بھی آئے. وہ نیچے لائن ہم نے کس طرح لانی ہے. اب اسی کو یہاں تو ہم کر لیں کاپی یا نیچے لکھ لیں سی آؤٹ ڈبل لیس دین انورٹڈ کاما یو ڈبل لکھنے کے ہے تو یہ آئے گا ایرر. اس وجہ سے میں اس کو کم کر لوں اور یہاں پہ میں اتنی ایک اور لگا لیتا ہوں انورٹڈ کاما اور سیمی کولن. اور دیکھیں ہم جو ہی رن کرتے ہیں ہمیں بس آؤٹ پٹ آ گیا. لیکن وہ دیکھیں ہم نے وہ لائن تو ہم نے بنا دی ہے لیکن وہ لائن نیچے نہیں آ رہی. نیچے کیوں نہیں آ رہی اس کا ریزن کیا ہے. ہم نے ادھر اوپر بیک سلیش این نہیں لگایا. بیک سلیش این اور فارورڈ سلیش این میں بڑا فرق ہوتا ہے. فارورڈ سلیش یہ ہوتی ہے اور بیک سلیش یہ والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اب میں نے اوپر والا جو سینٹینس تھا ہمارا اس کو اب سینٹینس کے طور پہ یا لائن جو ہم نے بنائی تھی اس کے ہم نے اینڈ پہ لگایا ہے بیک سلیش این. بیک سلیش کا مطلب این کا مطلب ہے کہ جو آگے والا جو ہم لائن بنائیں گے وہ لائن اس لائن سے نیچے آئے. اس لائن کے برابر اور کوئی چیز بھی نہ آئے. تو دیکھ سکتے ہیں آپ رن کرتا ہوں میں جو ہی یہ اس کے نیچے آ چکی ہے. آپ دیکھیں اب یہ ایک جو لائن ہوتی ہے نا ایک لائن کے اندر جو سپیس ہوتی ہے اس نے اتنی سپیس اس کے اندر کریٹ کر لیا. ایک اور میں دفعہ میں بیک سلیش این لکھ دیتا ہوں. 3 دفعہ میں بیک سلیش این لکھتا ہوں تو پھر دیکھیں ہمارے پاس کیا آؤٹ پٹ آتا ہے. یہ اتنا اس کے اندر یہ ڈسٹینس کریٹ کر دے گا جتنا آپ یہ لوپ ہوتی ہے. آپ لوپ پڑھ رہے ہیں سمجھ لیں. آپ آگے جا کے ہم پڑھیں گے لوپس کیا ہوتی ہے بہت ساری بے شمار چیزیں ہم پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیں ایک اور بار میں بیک سلیش این لگاتا ہوں اور یہ دیکھیں ہمارا کیا بن چکا ہے. اب یہ ہماری لائنز کریٹ ہو چکی ہیں. اب اس لائن کے بیچ میں نے لکھنا ہے ویلکم ٹو حسین ڈیولپر. وہ آپ نے کیسے لکھنا ہے
اس کے درمیان میں آ جاتا ہوں اور لکھتا ہوں سی آؤٹ ڈبل لیس دین سی آؤٹ ڈبل لیس دین انوائٹیڈ کاما، اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا ویلکم ٹو حسین PELOPEMENTS حسین ڈیولپمنٹ. اور آپ دیکھیں ہمارے پاس آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے. اب ہم دیکھتے چیک کرتے ہیں. آپ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ بھی آ چکا ہے، لیکن دیکھیں اب یہ جو ہے نا نیچے آ چکا ہے. یہ اب جو نیچے والی اس کے لائن تھی وہ اوپر والی لائن کے برابر آ چکی ہے. اب دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپل. اگر میں اب یہ دیکھیں یہ لائن اس نیچے والی لائن کے برابر آ چکی ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں حسین ڈیولپر کے آگے کوئی لائن اور نہ آئے اور کوئی چیز نہ چلے، صرف درمیان میں آئے ویلکم ٹو حسین ڈیولپمنٹ، آپ اپنا نام یہاں لکھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے لکھنا ہو. بیک سلیش n میں لگاتا ہوں اور دیکھیں میں جو ہی رن کرتا ہوں کیا ہمارے پاس یہ دیکھیں. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس حسین ڈیولپمنٹ میرے پاس لکھا آ چکا ہے. اب میں اوپر والے ایک دو میں کاٹ دیتا ہوں، اوپر سے میں دو اوپر سے رکھتا ہوں اس کی جو ہے نا ڈسٹینس، اور دو میں ویلکم ٹو حسین ڈیولپمنٹ سے نیچے رکھتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برابر ڈسٹینس کریٹ رکھا ہے، لیکن دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو حسین ڈیولپمنٹ میں آپ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ باہر چلا گیا ہماری لائن سے. تو ہم نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے سمپل یہاں پہ جانا ہے اور دین او اسٹار بنا دینے ہیں، اور دین ہم نے نیچے والی لائن میں آنا ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے او اسٹار کریٹس کر دینے. اور میں رن کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں اس کے اندر کیا آؤٹ پٹ آ رہا ہے. یہ دیکھیں اب ہماری یہ بالکل پرفیکٹ ہو چکی ہے. میں تھوڑے سے اور اسٹار کریٹ کر لیتا ہوں، تھوڑے سے اور کریٹ کر لیں. یہاں پہ بھی میں تھوڑے سے اور کریٹ کر لیتا ہوں. یہ کیا یہاں پہ ہاں میں نے اب تھوڑے سے اور کریٹ کر لیے. یہ برابر ہی ہیں اور میں رن کرتا ہوں. آپ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ بنے آ چکے ہیں، لیکن دیکھیں اب ہمیں یہ ایک چیز یہاں پہ پیاری نہیں لگ رہی. وہ کیا نہیں لگ رہی؟ ویلکم ٹو حسین ڈیولپمنٹ. یہاں پہ یہ سائڈ پہ پیارا نہیں لگ رہا. ایک سکتے ہیں ایک سائڈ سے ڈسٹینس زیادہ ہے، ایک سائڈ سے کم ہے. رائٹ سائڈ سے ڈسٹینس خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے بالکل کلیئر ہے. آپ اس کو کلیئر کرنے کے لیے اگر میں اس کے آگے بھی بیک سلیش ٹی لگا سکتا ہوں. اگر میں اس کے آگے میں بیک سلیش ٹی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کیا فنکشن ہوتا ہے. بیک سلیش ٹی سے ایک ٹیب جتنی وہ سپیس آگے لے لیتا ہے. یہاں پہ میں اگر بیک سلیش ٹی لیتا ہوں تو یہ نیچے والے لائن کو جو ہے نا کرے گا، پکڑے گا. اس نے نیچے والی لائن کو آگے کر دیا ہے، بٹ ہم نے نیچے والی لائن کو نہیں کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں یہی لائن نیچے آئی، یا آپ نے مطلب کہ اگر آپ نے اس لائن کو صرف آپ نے کرنا ہے کہ یہی لائن انٹر کنیکٹ رہے آپ کے کوڈ کے ساتھ، تو آپ نے اس کے سٹارٹ میں لگانا ہے بیک سلیش ٹی. اگر آپ اس کے اینڈ پہ لگاتے ہیں تو یہ آپ کے جس کے آپ اینڈ پہ یہاں پہ مطلب کہ آپ لگاتے ہیں تو یہ اس والے لائن کو جو ہے نا کنیکٹ کرے گا اپنے ساتھ. میں کیوں ہی رن کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہ زیادہ آ چکا ہے. ایک ہی بیک سلیش ٹی میں لگاتا ہوں، یہاں پہ آگے زیادہ جا چکا ہے. یہ کیا میں بیک سلیش ٹی میں لگا دی ایک ہی گم گائز. یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا کتنا پیارا بن چکا ہے ویلکم ٹو حسین ڈیولپمنٹ. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا سینٹر میں آ جائے. اس کو سارے کو سینٹر میں کیسے کرنا ہے؟ دین آپ نے سب کے سٹارٹ میں جانا ہے اور ایک بار بیک سلیش ٹی اس کے بھی سٹارٹ میں بیک سلیش ٹی میں نے لگا دیا. اب میں رن کرتا ہوں، یوں ہی دیکھیں دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں آ چکا ہے. لیکن اب جو ہمارا ویلکم ٹو حسین ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے ہم ایک اور بیک سلیش ٹی لگا دیتے ہیں اور رن کرتے ہیں. دیکھیں پھر کیا آؤٹ پٹ ہے. آج دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے. اب اس کے نیچے اگر آپ کوئی بھی پروگرام دین لکھیں گے تو وہ بہت پیارا پروگرام بنے گا. ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند ہوئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میرے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.